سبحان من لبس البهجة والجمال سبحان من تردى بالنور والبقاء سبحان من يرى أثر الأمل في الصفاء سبحان من يرى الطير في الهواء سبحان من هو هكذا ولا هكذا هو سبحان من نظر قلبي وقلب المؤمنين بولاية يبنى الحمد لله رب النور العظیم رب الکرسی الرفیع رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین رب الجنۃ والناس رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الدوحۃ الہاشمیہ والدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والحجاب الزینبیہ والوفاء العباسیہ والصبر السجادیہ والعلوم الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والامانۃ الکاظمیہ والوصایۃ الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الحجۃ الہیہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین المعصومین رحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری شہادتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران جناب سیدہ معصومہ کم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، خدا آپ کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول شمار فرمائے. میں اپنی جانب سے، بلکہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات، ہم تو خدا کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کام کے لیے ہمارا نام اس فہرست میں داخل کیا گیا جن سے خدمت لی جانی ہے. میں آپ کا کیا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. صاحب مصیبت، وارث میت، امام زمانہ ہی آپ کو اجر عظیم عطا کرنے والے ہیں. کیونکہ اس امام کی جدہ کی مجلس، خدا آپ کو ہر قدم کے وز نجف سے کربلا کا. میں گزارش کروں گا یہ باہر جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے تھوڑا سا کہیں خاموشی اختیار کریں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی. تو
خدا آپ کو نجف سے کربلا کا سفر عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. میری ہمیشہ دعا رہی ہے خدا آپ سب کو آپ جائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ کا ابھی میں غالباً کربلا آپ نے حاجی صاحب پڑھا وہ شعر، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے کس کا تھا شاعر کا. بہرحال دعا کرو کہ غم امام اسی میں نجات ہے سب کی، غم حسین زمانے میں عام ہو جائے. بڑا بہترین شعر ہے یہ. دعا کرو کہ اسی میں، یہی شعر تھا حاجی صاحب، دعا کرو کہ اسی میں نجات ہے سب کی، غم حسین زمانے میں عام ہو جائے. عزیزان گرامی قدر، اللہ دیکھیے روایات یہ کہتی ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم میں صرف مشرکین رہ جائیں گے. اللہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے، اور جہنم سے بچنے کے لیے توجہ رکھیے اللہ نے نت نئے طریقوں سے بہانے ڈھونڈ کر یا بہانے بنا کر انسان پر احسان کیا ہے تاکہ انسان اس احسان کے ساتھ کما حقہ متمسک ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. اب جو شاعر نے بڑا بہترین لفظ کہا، بڑا بہترین تخیل دیا، بڑا بہترین خیال پیش کیا، بڑا بہترین تصور دیا کہ غم حسین زمانے میں عام ہو جائے کہ اسی میں سب کی نجات ہے. تو عزیزان گرامی قدر، میں آپ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، التماس کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا. شاعر جو بھی ہیں ان تک بھی اگر بات پہنچ سکتی ہے. بہرحال اب شعراء تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، ظاہر ہے ہماری رسائی بات اچھا ہے تو پھر شہزاد بھائی کا ہے تو یقیناً ان سے ہم خود بھی بات کریں گے اس حوالے سے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غم حسین زمانے میں عام ہو جائے تو پھر ہمیں اس دروازے کو تھامنا ہوگا جو سوائے غم حسین کے کوئی بات ہی نہیں کرتا. کیا بات ہے. دیکھیے ہم کہہ تو رہے ہیں کہ غم حسین زمانے میں عام ہو جائے، لیکن وہ جو غم حسین کے لیے سیسا پلائی دیوار بنا کھڑا ہے، وہ جو سینہ سپر کیے کھڑا ہے، سبحان اللہ. لیاقت بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ کیا ہمیں وہ اپنی ذات کے لیے تو ساتھ نہیں مانگ رہا، وہ غم حسین کے لیے ساتھ مانگ رہا ہے. اور شاعر نے کہا کہ نجات، دراصل وہ ہماری نجات کے لیے ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اما یتساءلون، سورہ نبا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون. اور پھر آیت کہتی ہے 5ویں آیت، ثم کلا سیعلمون. یہ آپ سے پوچھتے ہیں، اما یتساءلون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن النباء العظیم، نبأ عظیم کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، اور یہ لوگ نبأ العظیم میں اختلاف بھی رکھتے ہیں. اے حبیب انہیں کہیے کلا سیعلمون، یہ بہت جلد جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، اور بہت جلد جان جائیں گے کہ یہ نبأ العظیم ہے کیا. اچھا دیکھیے، اب مثال کے طور پہ کوئی گاؤں کا رہنے والا انسان جب شہر آ جاتا ہے اور جب وہ شہر کی رنگینیوں کو دیکھے، روشنیوں کو دیکھے، اس طرح کی عمارتوں کو دیکھے تو وہ کہتا بھئی کیا عمارت ہے. یا میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں تو اب گاؤں کے علاقوں اور پہاڑی علاقوں کا کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے جسے کہہ لیجئے. تو اگر ہم کہیں جائیں اور کوئی بہترین پہاڑ دیکھیں، کوئی بہترین سبزہ دیکھیں، ایسے شہر میں ہم رہتے ہیں جہاں سبزہ ہی نہیں ہے، کہیں بہترین سبزہ دیکھیں، کہیں بہترین پہاڑ دیکھیں، کوئی خوبصورت مناظر دیکھیں جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا عظیم نظارے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے، بات منتقل ہو رہی. یعنی اب ہم کسی چیز کو عظیم کہتے ہیں، شہر والا اگر گاؤں آ جائے یا کوئی ایسا بندہ جس نے کچھ نہ دیکھا ہو، وہ کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ اسے عظیم لگتی ہے،
اسے عظیم الشان لگتی ہے، بڑی لگتی ہے، بہترین محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر شہر میں رہنے والا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مثال کے لیے سمجھانے کے لیے، کہ پاکستان سے باہر کسی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ویسٹرن کنٹری میں یا کسی مغربی یا مشرق وسطیٰ میں، سعودی عرب اور ان تمام ممالک میں چلا جائے تو وہاں کی بلڈنگز اور وہ چیزیں دیکھ کر ہم بھی کہیں گے بھائی کیا عظیم جگہ ہیں، یا کیا عظیم الشان عمارتیں ہیں، یا خدا ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرمائے انشاءاللہ، خدا ہمیں روضہ رسول کی زیارت عطا فرمائے، خدا روضہ رسول کو آل سعود کے چنبل سے آزاد قرار دے تاکہ ہم وہاں جا کر عزاداری کر سکیں، کما حق کو جو حق ہے عزاداری کا انشاءاللہ۔ خدا ہمیں مقامات مقدسہ، میرے بہت سارے زائر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت سارے زائرین نے بی بی معصومہ کی زیارت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آج آپ معصومہ کم کے فرش عزا پر ہیں تو ذہن میں آپ کی روضہ اقدس معصومہ کم ہوگا یقیناً۔ تو جب ہم نے بھی دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا سبحان اللہ، کیا عظیم الشان روضہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہر انسان اپنی بساط کے مطابق چیزوں کو عظیم کہتا ہے، یعنی گویا انسان کا کسی چیز کو عظیم کہنا کچھ اور ہے اور خالق عالم کا کسی چیز کو عظیم کہنا، بات منتقل کر سک رہا ہوں، بات منتقل، یعنی خدا کسی چیز کو عظیم کہہ رہا ہے، کیا نبأ العظیم، اما یتساءلون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے حبیب یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ نبأ العظیم کیا ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، اور یہ نبأ العظیم میں اختلاف رکھتے ہیں، کلا سیعلمون، انہیں کہہ دیجئے جان جاؤ گے، ثم کلا سیعلمون، 2 دفعہ اللہ نے اور لفظ ثم کے ساتھ آیت کو ریپیٹ کیا، تکرار کیا، ثم جیسے ہم کہتے ہیں آمین ثم آمین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ثم کا مطلب ہے پھر، آمین کا مطلب ہے ایسا ہو، ثم آمین یعنی پھر ایسا ہو، یعنی ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ پروردگار جو دعا کر رہے ہیں ایسا ہو، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ثم الحمدللہ پھر خدا کا شکر ہے، یعنی یہ اللہ کے شکرانے کو بجا لانے کے لیے، اس کی شکر بجا لانے کے لیے، اس کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے لفظ ثم کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ، بات منتقل کر سک رہا ہوں، اللہ نبأ العظیم کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اب قرآن نے کچھ لفظ عظیم استعمال کی، جیسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العرش یا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات اقدس سرکار ختمی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو پروردگار عالم عظیم کہہ رہا ہے، خدا عظیم کہہ رہا ہے کہ عظیم ہے، اور نبأ العظیم کسی خبر کو عظیم کہہ رہا ہے کہ عظیم ہے۔ اب وہ عظیم خبر کیسی ہوگی، یا وہ عظیم کیسا ہوگا جسے اللہ عظیم کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب خلق عظیم کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے جائیے۔ ایک شخصیت گزری ہے، خطبے میں آپ نے اگر سنا ہو، توجہ دی ہو، تو ہم ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں، الرحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین، اصحاب منتجبین پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب اصحاب منتجبین صرف زمانہ رسول میں نہیں ہے، جناب موسیٰ خضرج زیارت کی ہے، لیاقت بھائی بیت النور کی زیارت کی ہے نا، آپ نے زیارت کی ہے نا بیت النور کی، جنہوں نے بی بی معصومہ کی زیارت کی، جنہوں نے نہیں کی خدا مجھ سمیت بار بار زیارت کر لیں اس فرش عزا کے صدقے میں۔ جناب موسیٰ خضرج کون ہستی؟ وہ آج آپ جہاں بیت النور کی زیارت کرتے ہیں یہ جناب موسیٰ کا گھر ہے، جہاں پر بی بی معصومہ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ایسا ہی ہے، غایت علماء جس وقت ساتھ ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ رحم اللہ علی اصحاب المنتجبین تو اس میں موسیٰ خضرج بھی آ جاتے ہیں۔ اب ایک لفظ میں کتنی شخصیات پر اللہ کی رحمت سے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اب ایک شخصیت گزری ہے، خلق عظیم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس کا کام یہ تھا کہ جب جبرائیل امی علیہ السلام نازل ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیجئے بالفاظ دیگر رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور سرکار ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تبلیغ دین کیا کرتے تھے،
تو یہ شخص، تاریخ نے ایک دو اشخاص کا نام لکھا، ایک ابی بن کعب کا بھی ذکر ہے. اب صحابی رسول ہے، بالفاظ دیگر صحابی رسول ہے، رسول کے زمانے میں ہے، رسول کی زیارت کی جائے. یہ چوک میں کھڑا ہو کر رسول خدا کی نقل اتارا کرتا تھا. ثم من ذالک، پیروڈی کیا کرتا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نماز، کہ رسول خدا مثال کے طور پہ دوران خطبہ یوں ہاتھ ہلاتے ہیں، مثال نعوذ باللہ ثم من ذالک، کہ رسول خدا اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یہ یوں ہاتھ ہلاتے ہیں. تو کسی نے آ کر رسول خدا سے کہا کہ یہ شخص آپ کی نقل اتارتا ہے. رسول خدا نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت بھیج رہا ہے. خلق عظیم دیکھیے گا، کون لعنت بھیج رہا ہے؟ توجہ ہے، لعنت کون بھیج رہا ہے؟ اللہ لعنت بھیج رہا ہے. یہ اپنی زندگی میں یہ کام کرتا رہا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اتنی ہمت تو ہوتی نہیں ہے کہ رسول کے سامنے ایسی حرکت کرتے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، رسول کے سامنے ایسی حرکت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ حیدر علی ساتھ ہے. اگر رسول کے سامنے ایسی حرکت کی تو قبروں سے بھی مردے اکھاڑ لیے جائیں گے. یہ کرتا رہا اپنی زندگی میں. جب اس کا موت کا وقت قریب آیا، خلق عظیم دیکھیے گا، خلق عظیم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ عظیم کو وضاحت کر سکوں، عظیم کی وضاحت کر سکوں کہ یہ عظیم کیا ہے. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، توجہ میرے بچے توجہ رکھیں. بارگاہ اقدس سے آپ نے قاسم علی صاحب سے رابطہ کیا ہے؟ اچھا، بارگاہ اقدس سے سرکار ختم رسل میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، معذرت، رسول خدا عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بستر مرگ پر ہے، بستر موت پر ہے، علالت میں ہے. رسول خدا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور اس نے ایک مرتبہ آبائے رسول کو پکڑ لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا کیجئے. خلق عظیم دیکھیے، رسول نے اپنا کرتا عطا کر دیا. اللہ اکبر. مر گیا. جب مر گیا، خلق عظیم دیکھیے، لعنت کس نے بھیجی تھی؟ جی اللہ نے. اب تھوڑی سی اسائنمنٹس بھی آپ کو ملنی چاہیے نا، ہونا چاہیے ہوم ورک آپ کا. اللہ نے لعنت بھیج دی، رسول نے اپنا کرتا عطا کر دیا. خلق عظیم ہے. کرتے کا کفن ہو گیا، اس کو مر گیا، لوگ آگے یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے. خلق عظیم دیکھیے، رسول جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کا جنازہ؟ میں کوئی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میرے اشارے کو سمجھیں تو. جی، جو رسول خدا کی نقل اتارا کرتا تھا، جو رسول خدا کی نقل اتارا کرتا تھا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے رسول خدا روانہ ہو گئے. ایک مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، اے حبیب، اگر منافقین میں کوئی مر جائے تو نہ تم نے جنازے میں جانا ہے، نہ ان کی قبروں پر دعا کرنی ہے. سمجھیے گا، سمجھیے گا، خلق عظیم ہے یہ، خلق عظیم ہے. وہ رب العظیم ہے، یہ خلق عظیم ہے. اتنی عظمت کہ جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہو گئے. اور اللہ نے کیوں روک دیا؟ یہاں بات کو روک رہا ہوں میں. رسول خدا کی جس وقت شہادت واقع ہوئی تو میں اہل سنت کی روایت نقل کر رہا ہوں، الفاظ تبدیل کر کے کر دیتا ہوں تاکہ اہل سنت کی وہ بالکل لفظ بلفظ روایت نقل ہو جائے. رسول خدا کی جس وقت رحلت واقع ہوئی تو اب جنازہ پڑھنے کا مسئلہ آیا اور پوچھا گیا. اچھا، اہل سنت نے بھی یہی نقل کیا، یہ اہل سنت کی آپ کو روایت بتا دوں، تشیع کی روایت نہیں، کہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ رسول کی زندگی میں کسی نے امامت نہیں کی، اس لیے کوئی امامت نہیں کرے گا، اور ہر بندہ آتا جائے اور جنازہ پڑھتا جائے. لیکن مسئلہ درپیش یہ ہوا کہ جنازے میں پڑھیں کیا. دیکھیں، ہم جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اور ہمارے عقیدے کے مطابق واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. اللہ اکبر. پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
वसल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वरहम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का अफजल मा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम व सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व शुहदा व सिद्दीकीन व इबादिल्लाह सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अब आ गई बात, अल्लाहुम्मा अगफिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात ताबी अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात। अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर? चौथी तकबीर। अब असल बात आई, अब है अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्ना हाजा अब्दुका, ये तेरा बंदा है, वब्न अब्दे का, और तेरे बंदे का बेटा है, वब्न अमते का, और तेरी बंदी का बेटा है। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन कानत मोहसिनन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा इन कानत, अगर ये नेक था फजिद फीए एहसाने, इसकी नेकियों में इजाफा कर, व इन कानत मुसियन मोजनेबन, और अगर गुनहगार था फतजावुज अन सय्याते ही, इसके गुनाहों से मगफिरत फरमा। तो रसूल के लिए कहेंगे कि अगर नेक था, रसूल के लिए कहेंगे अगर नेक था तो इजाफा कर, सुम्मा मिन जालिक, अगर गुनहगार था तो माफ कर दे, और फिर कहते अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम जानते ही नहीं है कुछ इससे सिवाय खैर के। खैर क्या है? अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैर, हम कुछ नहीं जानते इससे सिवाय खैर के। अच्छा, आप कुछ नहीं जानते इससे खैर के, वो खैर पर गया भी है या नहीं? देखिए, तो अब रसूल के लिए क्या पढ़े जी? क्या पढ़े रसूल के लिए? क्या अगर क्या कहते हैं नेक थे तो इजाफा कर, और गुनाहगार थे नाउजुबिल्लाह तो माफ कर। अब समझे आपके मासूम का जनाजा सिवाय मासूम के कोई क्यों नहीं पढ़ा सकता? किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है जनाजे में क्या पढ़ना। ये अल्लाह का राज है कि मासूम का, मैंने आपसे की खिदमत में अर्ज करता रहता हूं कि मासूम का जनाजा, मासूम की तदफीन अल्लाह के राज हैं, इनसे पर्दा कुशाई किसी सूरत में नहीं हो सकती। जो इनसे पर्दा कुशाई करने की कोशिश करता है वो इब्लीस हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात रुकी है वहीं पे, बात अपनी जगह ठहरी हुई है। अब मसला हो गया कि क्या करें। आए उसके पास कि जिसको पता था कि इसके अलावा कोई बता नहीं सकता, का या अली क्या करें? अमीरुल मोमिनीन ने कहा रसूल के जसद अक़दस के पास खड़े हो और पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, और चलते जाओ। ये अहले सुन्नत की रवायत है, तशय्यो की नहीं। तशय्यो की रवायत ये है कि जनाजा अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ा, और क्या पढ़ा हमें क्या पता क्या पढ़ा, अमीरुल मोमिनीन जाने और अल्लाह जाने। बात वाज़ेह हो रही। अहले सुन्नत कहते हैं कि जनाजा रसूल के पास खड़े होकर अमीरुल मोमिनीन ने कहा सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला, और ये आयत पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो बरादरान की रवायत से कम इतनी बात तो साबित हो गई कि मासूम के जनाजे पर अगर कोई पढ़ना भी चाहे सिवाय सलावात के कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। अब रसूल जिसका जनाजा पढ़ने चले हैं, किसका जी? भूल गई बात, क्या नाम था उसका? उबय बिन काब, जिसका जनाजा रसूल पढ़ाने चले और रसूल अपनी जुबान से एक मर्तबा कह दें। देखिए ये वो जुबान है जो वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह वाली जुबान है, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान है। अगर ये जुबान कह दे अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, समझ रहे? बात वाज़ेह हो रही, समझ रहे हैं? अगर रसूल की जुबान कह दे कि मैं इससे सिवाय खैर के कुछ नहीं जानता, तो खुदा माफ कर देगा। तो अल्लाह माफ नहीं करना चाहता उसको, क्यों? उसने रसूल खुदा को इज़ार आसानी नहीं की, उसने अल्लाह को इज़ार आसानी की है। तो अल्लाह ने मना कर दिया। लोग कहते हैं ये काहे का खुल्क अजीम के अल्लाह ने मना कर दिया, अल्लाह लानत भेज रहे और वो कुर्ता दे रहे। भाई वो खुल्क अजीम था और अल्लाह ने इसलिए मना कर दिया ए हबीब, और इमाम ने फरमाया है अपने मोमिनीन के लिए, हमारे दुश्मन के लिए दुआ ना किया करो।
کہ ہمارے دشمن کی مغفرت کے لیے دعا نہ کیا کرو. کیوں؟ کہ ہمارا دشمن مغفور نہیں ہو سکتا. ہمارا دشمن مرحوم کا مطلب مرنے والا نہیں ہے. مرحوم کا مطلب جس پر رحمت، مفعول ہے، یہ اس میں مفعول ہے، جس پر رحمت کی جائے. ہمارا دشمن مرحوم نہیں ہو سکتا جس پر رحمت کی جاتی ہے. ہمارا دشمن مغفور غریق رحمت نہیں ہو سکتا. تو کہا اے حبیب اس کے اپنے جنازے میں جانا ہی نہیں ہے، اگر چلے گئے تو بخشا جائے گا. اچھا، اب لوگ آ گئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، کرتا عطا کر دیا. رسول نے عجیب جملہ کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ کرتا اسے فائدہ نہیں دینے والا. جب کرتا جسم کے ساتھ رہ کے فائدہ نہیں دے سکتا، بس بات تو میں نے کر دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. تو آپ کہتے رہیں کہ فلاں صاحب جو یہاں ہیں اور فلاں صاحب وہاں ہیں، تو ہوتے رہے. جب ساتھ مس ہوا منافقین کو فائدہ نہیں دے سکتا. اور ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. بیٹے بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا مولا میں آپ کے جد کی زیارت کے لیے گیا تھا. کہا مدینہ، اور میں نے فلاں کی بھی زیارت مثال کے طور پہ کی. اب رسول نے، امام نے کہا، امام صادق علیہ السلام نے کہا انہا کا کذب تھا، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے ان کی زیارت نہیں کی. اللہ کی قسم اگر ان قبروں کو کھودا جائے تو اس میں سے سلمان اور ابو ذر برآمد ہوں گے. کہا مولا کہاں گئے؟ کہا جہاں جانا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. خلق عظیم واضح ہوا، رسول کا علم عظیم. بس ایک چھوٹا سا واقعہ، 1 منٹ لگے گا. جناب عباس رسول خدا کے چچا، برادران کے ہاں بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک مرتبہ جب فتح مکہ ہو چکا اور تمام معاملات ہو چکے، قیدی بنا کر لائے گئے. تو معذرت، بدر میں جس وقت قیدی بنا کے لائے گئے تو کہا کہ آپ اتنا یا تو وہ دے دیجئے، مثال کے طور پہ رقم دے دیجئے تاکہ آپ کو آزاد کر دیا جائے. اور کہا میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس. رسول نے کہا وہ جو ام الفضل کو آپ اتنی رقم دے کر آئے ہیں، ان کی بیگم یعنی جناب عباس کی زوجہ، رسول کی چچی، کہا ان کو جو اتنی رقم دے کر آئے ہیں وہ لائیں، منگوائیں. تو جناب عباس نے کہا اللہ کی قسم یہ یا تو مجھے پتا ہے یا ام الفضل کو پتا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہاں ایمان لے آئے کہ واقعی آپ حقیقی یعنی اللہ کے برگزیدہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوں. یہ رسول خدا کا علم ہے، علم عظیم، رسول کا اخلاق عظیم. اچھا، اب قرآن نے جو کہا کہ یہ نبأ العظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ بھی جلال الدین سیوطی نے لکھا، اہل سنت کے عالم نے، کہ یہ جو نبأ العظیم ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، کہ یہ آپ سے ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں. اور جان جائیں گے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اور دوبارہ بہت جلد جان جائیں گے. اور وہ لکھتے ہیں بات اتنی نہیں ہے، قبر میں پہلا سوال ہی اس کے بارے میں کیا جائے گا. اگر ہے یہ علی کی خلافت، علی کی ولایت، علی کی مودت، علی کی محبت، اگر یہ سب ہوگا تو بات آگے بڑھے گی. اور اگر یہ نہیں ہوگا، صلوات پڑھ لیں پھر محمد و آلہ. کیوں بیٹے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے؟ ابھی تو بات میری بہت ساری رہتی ہے. مجھے جناب معصومہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ بر وقت تشریف لے آئے ہیں اور آج تھوڑا سا مجھے بات کرنے کا موقع مل جائے گا. لیکن میں وقت مقررہ میں انشاءاللہ مجلس کو تمام کر دیں گے. مجھے احساس ہے آپ سب نے صبح یونیورسٹیز کو، کالجز کو، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس چیز کا ہمیں احساس ہے. عزیزان گرامی قدر، تو یہ یاد رکھیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے جو مخلوق خلق ہوتی ہے نا، وہ اپنے سے پہلی مخلوق کا اثر لے کے آتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے مؤثر، ایک چیز ہوتی ہے متاثر. متاثر جو اثر جو ایبزورب کرتی ہے اور
متاثر جو اثر چھوڑتی ہے اور مؤثر جو ایبزارب کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مفعول اور فاعل کے حوالے سے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈالا. اب جب اس سے پھل بنے گا، پودا بنے گا، تو اس پھل پودے کے اندر بہت سارے اثرات ہیں. زمین کا اثر ہے، جس کی موسم کا اثر ہے، کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں، پانی کا اثر ہے، مٹی کا اثر ہے، موسم کا اثر ہے، جس کی وجہ سے اب میں جناب معصومہ کی ذات اقدس پہ آنے لگا ہوں. عزیزان گرامی قدر توجہ رکھیے گا، میرے بچے اور جوان خصوصی توجہ رکھیں. اس بی بی کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. بس بات ختم ہو چکی. اب چند فضائل بی بی کے اور چند مصائب ہیں، طویل مصائب نہیں. اچھا، آپ نے دانہ ڈالا. جب وہ دانہ بنے گا تو وہ جو تمام اثرات لایا ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر گرم ہے اور ٹھنڈی. یہ گفتگو ہمارے یہاں موجود ہے. وہ کیوں؟ کہ اس کا اثر ہے. تو جو چیز بعد میں بنتی ہے وہ اپنے سے پہلے والی مخلوق کا اثر لے کے آتی ہے. جیسے ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی خدا نہ خاصہ ماں باپ بڑے شریف النفس ہوں، انتہائی پاکیزہ اخلاق کے اور بلند اخلاق کے مالک ہوں، مثال کے طور پر بڑے متقی ہوں، تقوی و پرہیزگار کے مالک ہوں، اور خدا نہ خاصہ ان کا بچہ ہلکا سا بدتمیز ہوں، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس پہ چلا گیا. جی ایسا ہے نا، کوئی ماں باپ پہ تو نہیں گیا. اور ماں باپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. مزید وضاحت چاہیے تو پھر ایسوں کے لیے امیر المومنین کہتے ہیں یہ فلاں کے صلب میں میری اولاد ہے. جناب محمد ابن ابی بکر کہا یہ میرا بیٹا ہے، فلاں کے صلب سے میرا بیٹا ہے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اچھا، تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو خلق اس وقت ہوا کہ جب ماں باپ ہی بھی نہیں تھے. جناب آدم خلق ہوئے، ماں باپ تو ہے ہی نہیں، لیکن جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں سے خلق کیے گئے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، چوتھی کیا چیز تھی؟ آگ سے. تو ان تمام چیزوں کے اثرات لے کے پیدا ہوئے، خلق کیے گئے. رسول خدا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. بات واضح ہوئی؟ یعنی جب میں نے عرض کیا کہ بعد میں خلق ہونے والی چیز اپنے سے پہلے موجود چیزوں کا اثر لے کے آتی ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا. جب انہیں خلق کیا گیا تو سوائے خدا کے کچھ تھا ہی نہیں. اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ مظہر الہی کیوں ہیں؟ ان سے پہلے صرف خدا تھا تو یہ یا اللہ تھا، یا ارادہ اللہ تھا، یا صفات الہی تھی، تو یہ تمام صفات کا مظہر و جوہر بن کے سامنے آئے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ شیشہ سامنے لگا ہوا ہے، یہ اتنا شفاف نہیں ہے، آپ کو اس میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کو پیچھے سے وہ پینٹ کر دے نا نکل کا تو یہ مزید شفاف ہو جائے گا. جتنا آئینہ شفاف ہوگا اتنا عکس بہترین نظر آئے گا. اور اس سے بڑی بات کروں میں آپ کی خدمت میں، یہ سورج کی روشنی اگر آ رہی ہے تو سورج کی روشنی سے آپ اس کے آگے شیشہ رکھیں، وہ شیشے سے ٹکرا کر انعکاس جب ہوگا، ریفلیکشن جب ہوگی، وہ یوں ٹکرا کے یہاں آئے گی. جو یہاں آپ کو دھوپ پڑ رہی ہے نا عزیزان گرامی قدر، اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو سورج کی حقیقی روشنی میں ہیں. یہ والی روشنی حقیقی نہیں ہے، یہ مظہر ہے اس کا. اس میں گرمی بھی ہے، اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے. تو وہ کہ جس کی خلقت کے وقت سوائے نور پروردگار کے یعنی اللہ کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، اس سے زیادہ کون مظہر الہیہ کا سب مذہب ہوگا. صلوات پڑھے محمد تو جو خلق ہوا جس وقت
سوائے حیدر بھائی بات واضح ہوئی ہے، سوائے نور اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو اب سوچئے وہ کون کون سی صفت الہی کا اثر لے کر آیا ہے. دیکھیں اس وقت تو کچھ نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں. آدم کو تو پھر بھی ملائکہ نے بنا لیا بالفاظ دیگر، انہیں کس نے بنایا ہے؟ تو ملائکہ بھی نہیں ہے. ملائکہ تو ان کے بعد خلق ہو رہے ہیں. مٹی ان کے بعد خلق ہو رہی ہے، جنت ان کے بعد خلق ہو رہی ہے. تمام چیزیں یہ بنیاد ہیں، منبع خلقت ہیں. اچھا یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ اب جو بعد والی مخلوق ہوتی ہے، جو بعد میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے سے پہلے موجود کا اثر لے کر آتا ہے. اب آئیے اٹھائیے مفاتیح الجنان، امام کے لفظ، السلام علیک یا بنت امام، السلام علیک یا بنت حجت اللہ، معذرت چاہتا ہوں، السلام علیک یا بنت حجت اللہ. کون سی بی بی؟ معصومہ کم بی بی، اے حجت اللہ کی بیٹی. عجیب بی بی ہے، یہ عجیب بی بی ہے. السلام علیک یا بنت حجت اللہ، السلام علیک یا خواہر حجت اللہ. اے حجت اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے حجت اللہ کی بہن آپ پر سلام. السلام علیک یا امت حجت اللہ، اے حجت اللہ کی پھپھی. میں نے آپ سے کہا بعد میں آنے والا پہلے سے موجود کی صفات کا حامل وہ بی بی کا مقام کیا ہوگا جس کے ارد گرد سوائے حجت الہیہ کے کوئی ہو ہی نہ. باپ بھی حجت ہے، بھائی بھی حجت ہے، بھتیجا بھی حجت ہے، دادا بھی حجت ہے. معصومہ کم کا عظمت کو سمجھیے گا. اللہم صلی علی محمد. بی بی کے در سے میں نے علم کی خیرات حاصل کی ہے جامعۃ المصطفیٰ سے. ہو نہیں سکتا یہ بی بی. اچھا عزیزان گرامی قدر، نجف میں آیت اللہ مرشی نجفی کی وہ لائبریری کی زیارت کی ہے لیاقت بھائی؟ نجف اشرف میں بہت سارے مومنین نے کی ہوگی، آپ میں سے جی بیٹے کی ہے نا؟ آیت اللہ مرشی نجفی کون سی ہستی؟ بیان فرماتے ہیں. اب میں آپ کو آپ کی عظمت سمجھانے لگا ہوں، سمجھیے گا کہ فرماتے ہیں 60 سال تک مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ نماز فجر کے وقت، جس وقت حرم معصومہ کھلتا تھا تو سب سے پہلا زائر میں ہوا کرتا تھا. خدا آپ کو معصومہ کم کی زیارت کرے. یہ ہمارے علاقے، یہ وہ بی بی ہے جس کا ہمارے اوپر حق ہے. امام رضا ہمارے علاقے سے مراد ہے. ہماری یہ پوری پٹی جو ہے اس کے والی امام زمانہ کی ظہور کے بعد جو ہمارے مالک و مختار ہیں وہ امام رضا ہیں اور جناب معصومہ ہیں. ہم بی بی معصومہ کی ریت میں ہیں، یہ سمجھیے بات کو. امام زمانہ بلندتر صلوات آیت اللہ مرشی نجفی سید ایک یوں سمجھیے چلہ کیا، ایک عمل کیا. نجف میں امیر المومنین کی روزہ اقدس، خدا مجھ سمیت آپ کو امیر المومنین کی زیارت عطا فرمائے، امیر المومنین کے روزے پر عمل کیا کہ مولا میں مدینہ جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سیدہ عالمیان کے روزے کی زیارت کروں. مسلسل عمل کیا. مجھے نشان قبر بتائیے سیدہ عالمیان کا. توجہ ہے جی؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ عالمیان کی زیارت کروں. امیر المومنین جب 40 دن گزر چکے اور 42واں دن آیا، سید کائنات امیر المومنین کی زیارت ہوئی. مولا تشریف لائے اور عجیب روایت ہے، آیت اللہ خدا ان کے درجات متعالی فرمائے، امام امیر المومنین امام متقین نے جناب آیت اللہ کو خطاب کیا، بیٹے تو نے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ سید زادے تھے. کہا بیٹے اتنی زحمت کیوں اٹھائی؟ کہا آقا اے جد بزرگوار، میرے مولا، میرے سید،
میں مدینہ جا رہا ہوں، چاہتا ہوں، تھوڑا سا فرات عشق پہ پیرا بٹھائیں گے، چاہتا ہوں کہ سیدہ عالمیان کی زیارت کروں، تو آپ مجھے نشان قبر بتائیے۔ کہا مرشئی دیکھو بات کو سمجھو، فاطمہ زہرا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ کسی کو نشان قبر نہ بتایا جائے، تو جب تک میرا بیٹا نہیں آ جاتا، میرا بیٹا جب آئے گا، امام عصر اجل اللہ فرجہ الشریف، میرا بیٹا جب آئے گا تو وہی نشان قبر بتائے گا، میں تمہیں نشان قبر نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا خدا کے راز، معصوم پر یہ بات واجب ہے کہ اللہ کے راز کو اشکار نہ کرے، اگر اشکار کر دے تو وہ حجت نہیں ہے، معصوم نہیں ہے۔ کہا بیٹے جب میرا بیٹا آئے گا، جب تمہارا امام آئے گا تو وہ سیدہ عالمیان کی روزے کا نشان بتائے گا اور بی بی کا روزے کو اس وقت نشاندہی کی جائے گی۔ ہاں لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ اجر ملے جو فاطمہ زہرا کی زیارت کا ہے تو کم میں میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو۔ اپنی جھولیاں اٹھائیے، خدا آپ کو معصومہ کم کے روزے میں لے کر جائے۔ میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں، میرے زائر جو میرے ساتھ تھے یہ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں۔ کربلا میں روزہ امام حسین پر بڑا ہجوم ہوتا ہے اور بڑا شور ہوتا ہے، امیر المومنین کے روزے پر بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑا شور ہوتا ہے۔ کاظمین ہم گئے، بڑا ہجوم تھا، بڑا شور تھا، لوگ اپنی حاجات بیان کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تعزیت پیش کر رہے تھے، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ امام عسکرین علیہ السلام کے روزہ اقدس پر ہجوم تھا، روز شور تھا، خود امام رضا علیہ السلام کے روزہ اقدس پر اس قدر ہجوم اور شور تھا، لیکن معصومہ کم کے روزے پر بے حد ہجوم تھا، لیکن چڑیا کی آواز نہیں تھی۔ جنہوں نے روزے زیارت کی وہ جانتے ہیں، خدا آپ کو لے کر جائے، جنہوں نے زیارت کی وہ گواہی دیں گے، چڑیا کی آواز کیوں؟ یہ شبیہ روزہ فاطمہ زہرا ہے۔ زینب عالیہ ثانی زہرا ہیں، جناب معصومہ ثانی زینب ہیں۔ جناب جعفر طیار کی شہادت رسول، ابھی میں مسائل میں داخل نہیں ہوا، 5-1 منٹ لگیں گے مزید، عرض کرنا چاہتا ہوں بی بی معصومہ کی عظمت کو۔ جناب جعفر طیار رسول خدا کی زندگی میں جنگ موتا میں شہید ہو گئے، تو جناب عبداللہ جناب جعفر طیار کے بیٹے اور جناب اون جناب جعفر طیار کے بیٹے، یہ بات میرے جوان سمجھ لیں، جناب عبداللہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے زینب عالیہ خاتون کی، جناب اون ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی ہوئی ہے جناب ام کلثوم خاتون کی، دونوں بہنیں بھی ہیں اور دیورانی۔ یہ یاد رکھیں، تاریخ کو ذہن میں بٹھائیں، جناب ام کلثوم کا عقد جو ہے وہ جناب اون ابن جعفر طیار سے، کون؟ جناب زینب اور ام کلثوم کے چچا کے بیٹے، جناب جعفر طیار جناب امیر المومنین کے بھائی ہیں۔ جناب جعفر طیار کی شہادت واقع ہو گئی اور تاریخ نے لکھا کہ جناب عبداللہ کو اور جناب اون کو رسول خدا نے خود پالا، کیسے؟ جیسے حسنین کو پالا۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ رسول صرف حسنین کے لیے سواری نہیں بنے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے بھی بنے ہیں۔ عظمت کیوں ہے؟ اور اس کے بعد رسول اللہ نے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا اس کو کبھی غریب نہ کرنا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عبداللہ نے سوائے سونے کے کبھی کچھ صدقہ ہی نہیں کیا۔ خدا شام لے کر جائے آپ کو، دمشق میں زیارت کی ہے نا بی بی خاتون زینب خاتون سلام اللہ، جس جگہ بی بی کی روزہ اقدس ہے یہ جناب عبداللہ کی زمین ہے۔ جناب عبداللہ نے یہ زمین، ایری غیری زمین پر زینب کا روزہ نہیں ہے، اپنی زمین پر ہے زینب عالیہ کا۔ خریدا کس نے تھا؟ جناب ابو طالب نے۔ یاد کریں ابو طالب نے ایک تجارت کے لیے شام کا سفر کیا ہے، یاد ہے؟
زمین خریدی جناب ابو طالب نے اور اولاد سے منتقل ہوتی ہوئی جناب جعفر طیار تک آئی اور جناب جعفر طیار سے جناب عبداللہ تک آئی اور وہ جناب زینب کے لیے لکھی گئی. اچھا، جناب عبداللہ نے کبھی سونے کے علاوہ صدقہ نہیں کیا. اب میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں عزیزان گرامی قدر. روایت لکھتی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب جناب عبداللہ اور جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کھیل رہے تھے تو ان کو دیکھ کر عرض فرمایا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، لہٰذا جرت نہ کرے کوئی یہ کہنے کی کہ زینب عالیہ کا عقد غیر سادات میں ہوا ہے. جناب عبداللہ سید زادے ہیں جناب جعفر طیار کی وجہ سے، ان کا بلڈ لائن خون وہی ہے جو علی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. جناب معصومہ کا عقد نہیں ہوا. امیر المومنین نے کہا کہ اگر عبداللہ اور اون نہ ہوتے تو زینب و ام کلثوم کا کوئی کف نہیں تھا. اور یہ ہمارے سید نے ہمیں سکھایا، آغا جی سرکار نے سکھایا ہے ایسا. جی لوگ کہتے ہیں آپ نام، بھئی اگر کوئی اور نام لے تو ہم اس کا بھی نام لے لیں گے. ہمیں تو آغا جی نے سکھایا کہ سید زادی کا عقد، جی معصومہ کم کا سلام اللہ علیہ کا عقد نہیں ہوا. کوئی کف موجود نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، زمانے میں کوئی کف ہی نہیں ہے بی بی کا، اس لیے عقد نہیں ہو سکا. معصومہ کم صلوات اللہ علیہ کی فضیلت مفاتح الجنان اٹھائیں، خدا آپ کو زیارات پر لے کر جائے. جب آپ جائیں گے نا تو امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں جس وقت آپ داخل ہوں گے تو آپ پڑھیں گے السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علی محمد حبیب اللہ. بآئین ہی، اب میں گردان پوری نہیں پڑھ سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آپ جس حرم میں بھی جائیں گے آپ یہی الفاظ پڑھیں گے، چاہے وہ امیر المومنین کا حرم ہو، چاہے وہ خود رسول خدا کا حرم ہو، چاہے وہ سیدہ عالمیان کا حرم ہو، چاہے وہ امام حسین کا حرم ہو، چاہے وہ امام رضا کا حرم ہو، چاہے وہ حرم عسکرین ہو، چاہے وہ حرم کاظمین ہو، کوئی جناب زینب کا حرم ہو، کوئی بھی حرم ہو، وہاں آپ پڑھیں گے السلام علی آدم صفوت اللہ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک حرم مخصوص، بات پڑھ لیں محمد وعلی محمد، بس بات تمام. اللہ کے لیے ایک حرم مخصوص ہے اور وہ خانہ کعبہ ہے. رسول کے لیے ایک حرم مخصوص ہے اور وہ مدینہ منورہ ہے. امیر المومنین کے لیے ایک حرم مخصوص ہے اور وہ نجف ہے. امام حسین کے لیے اور مولا شہنشاہ وفا کے لیے حرم مخصوص ہے اور وہ کربلا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں ہم سب کا ایک جامع حرم ہے جو میری بیٹی معصومہ کم کا روزہ ہوگا. اور زیارت نے اس کی وضاحت کر دی، میں ابھی وضاحت پیش کیے دیتا ہوں. جس بھی حرم میں جائیں گے تو آپ کہیں گے السلام علی آدم، اس کا مطلب ہے آدم پر سلام ہو. علی آدم، آدم پر سلام ہو جو صفت الہی ہیں، نوح پر سلام ہو جو اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم پر سلام ہو جو اللہ کے خلیل ہیں. اللہ کا مطلب ہے سلام ہو، یعنی یہاں بیٹھے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں السلام علی آدم، جناب آدم پر سلام ہو. لیکن عجیب ہے عجیب، جب آپ معصومہ کم کے حرم میں داخل ہوں گے نا تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے السلام علی آدم صفوت اللہ کہ آدم پر سلام ہو، آپ کہیں گے السلام علیکہ یا آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ اس وقت کہا جاتا ہے جب سلام کیے جانے والا سامنے موجود ہو. آپ کہیں گے السلام اے آدم آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، اے نوح آپ پر سلام ہو. کیوں؟ امام نے کہا ہمارا ایک جامع حرم ہے جو معصومہ کم کا روزہ ہے. وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے السلام علی امیر المومنین، کہیں گے السلام علیکہ یا امیر. کیوں کہ یہ سب کے سب ہر وقت اکٹھے اگر کہیں موجود ہیں تو وہ معصومہ کم کا حرم ہے. بی بی معصومہ کم بلند تر صلوات. اور آغا جی سرکار نے کہا، یہ آغا جی کا فرمان ہے کہ کم کی فضا میں بھی علم ہے. کس میں؟ کم کی ہوا میں بھی علم ہے. خدا ہمیں کم لے جائے، آپ کو بھی اونچے اونچے سانس لیں، علم کو اپنے سینے میں لے کر جائیں. میں نے آپ سے کہا میں آپ کو آپ کی عظمت بتانے لگا ہوں، یہ عظمت ہمیں آغا جی سرکار نے بتائی ہے.
کیا کہ بی بی کی مجلس کرو. یہ ہستی ہے جو یہ معصومہ کم کی مجلس نہیں، یہ فاطمہ زہرا کی مجلس ہے. اور اگر کسی نے معصوم فاطمہ زہرا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ کوئی کیوں نہ پڑھ سکا؟ اگر کوئی پڑھ لیتا تو اس کی بخشش ہو جاتی. اب اسی لیے آپ کو آغا جی نے یہ فرش بچھوایا کہ آئیں اس فرش پر معصومہ کم کی عزاداری میں آئیں اور سیدہ عالمیان کی رضا بھی ساتھ لے کر جائیں اور بخشش کا پروانہ بھی ساتھ لے کر جائیں. جناب معصومہ کم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اس بی بی عزیزان گرامی قدر، یہ وہ بی بی ہے. 3 بیویاں ایسی ہیں جو اپنے مقتولوں کو، اپنے وارثوں کو روتے روتے اس دنیا سے چلی گئیں. ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، ایک علی اکبر کی بہن فاطمہ صغرا، اور ایک امام رضا کی بہن کون سی بی بی؟ معصومہ کم بی بی. امام رضا قید میں ہیں. خدا آپ کو نیشا پور تک لے جائے، خدا آپ کو مشہد تک لے جائے. عزیزو، ایک زائر آیا تھا ایران سے اور اس نے سیدہ عالمیان کو بڑا پرسہ پیش کیا. اور اس کے بعد 2 جملے بی بی ایک ہونا ان کی مصیبت کے. ایک مرتبہ، اب تو ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، اب تو ہم نے سنا ہے کہ وہ جو تھوڑا سا راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. ایک مرتبہ وہ زائر مڑا اور روضہ رسول کی طرف رخ کیا اور چیخ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا، مولا اپنی بیٹی کو بھی ایران بھیج دیتے، ہم اپنا گھر بار بیچ دیتے، ہم بھوکے رہتے، لیکن فاطمہ زہرا کا روزہ تعمیر کر دیتے. عزیزان گرامی قدر، امام رضا مدینے سے دور قید ہے میرا امام. کہاں پر؟ امام کو خراسان میں، جو آج کل کا موجودہ مشہد ہے، خراسان میں امام کو قید رکھا گیا ہے. آپ نے چہل اختران کی زیارت کی ہوگی، آپ نے ساوا کی زیارت کی ہوگی. عزیزو، ساوا کربلا ثانی ہے. یہ بی بی اپنے بھائیوں کو لے کر، اپنے خاندان والوں کو لے کر زینب عالیہ کی سنت پر روانہ ہوئی تاکہ اپنے بھائی تک. عزیزو، مجھے معاف کر دینا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختران کی تعداد کثیر نقل کی گئی ہے. اس وقت میرے ذہن میں صحیح سے تعداد نہیں ہے، میں مغالطہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کثیر تعداد نقل کی گئی ہے. اور ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ ایک ہی بی بی کیوں نکلی؟ کہا اس لیے کہ گھر میں اتنے وسائل میسر نہ تھے کہ بیٹیاں باپ تک یا بھائی تک جا سکتی. ایک مرتبہ ایک ہی چادر، وہ چادر تطہیر والی معصومہ کم نے اپنے سر پر کی. بی بی چلی. عزیزو، ایک مرتبہ جب ہارون کو خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس ملعون کو جب خبر ملی ہے کہ چلی ہیں رضا کی بہن، تو اس نے چہل اختران، وہ 40 سید زادے ہیں جن پر چھت گرا کر انہیں قتل کیا گیا ہے، جن کی آپ کم میں زیارت، کم سے تھوڑے فاصلے پر زیارت کرتے ہیں. خدا آپ کو زیارت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، بس روایت مختلف ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی اور جناب معصومہ کم جس وقت وارد ہوئی ہیں نا کم میں، تو ایک مرتبہ شیعوں نے اکٹھے ہو کر اس چیز کا مشورہ کیا کہ بی بی کو بھائی کی شہادت کی خبر کی اطلاع نہیں دینی، بھائی کی شہادت کی خبر نہیں سنانی، اطلاع نہیں دینی، پہلے ہم بی بی کو بٹھائیں گے. بی بی تھکی ہوئی ہیں. عزیزو، روایت کہتی ہے جس سواری پر بی بی سوار تھی وہ نحیف ہو کر راستے میں مر گئی. ایک مرتبہ اس کے بعد معصومہ کم نے پیدل چلنا شروع کر دیا. صرف سکینہ کے پیروں پر آبلے نہیں آئے ہیں، امام رضا کی محبت میں معصومہ کم اپنے پیروں پر آبلے سجاتے ہوئے. عزیزو، ہم نے اس زمانے میں مشہد سے کم کا سفر بڑی آرام دہ بس میں کیا تھا، لیکن 18 گھنٹے میں ہمارے پیر متورم ہو چکے تھے، ہمارے پیر سوج چکے تھے مسلسل بیٹھ کر. اللہ جانے معصومہ کم نے اس زمانے میں وہ سفر کیسے طے کیا ہوگا، خدا جانتا ہے. علی کی اس بیٹی نے یہ مصیبت کیسے جھیلی ہوگی. بس عزیزو، جناب موسیٰ خضرج پر خدا کی رحمت نازل ہوں. ایک مرتبہ یہ بزرگوار امام کے چاہنے والے جیسے ہی اطلاع ملی کہ معصومہ کم وارد ہوئی ہیں کم میں، ہماری آقا زادی آئی ہیں، آج آپ بیت النور کی اور بیت الشرف کی زیارت کرتے ہیں. یہ جناب موسیٰ خضرج کا گھر ہے. وہ کمرہ آج بھی موجود ہے، مومنین جاتے ہیں وہاں، کہ جہاں بی بی معصومہ کم نے قیام کیا تھا. عزیزو، ایک مرتبہ معصومہ کم کو قیام کروایا گیا.
اور اب ایک مرتبہ جب وارد ہوئی نا تو دیکھا کہ کنب میں سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، کنب میں سیاہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کنب میں سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں۔ عزیزو ایک مرتبہ بی بی کا دل گھبرانا شروع ہوا اور موسیٰ خضر سے کہتی ہے موسیٰ بتاؤ یہ کس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ موسیٰ بتاؤ یہ کس کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ عزیزو موسیٰ بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بی بی کو پتہ نہ چلے۔ ایک مرتبہ معصومہ کنب نے کہا موسیٰ خضر تمہیں ہمارے حق کا واسطہ بتاؤ یہ کس کا غم منایا جا رہا ہے؟ کہا بی بی، ایک مرتبہ موسیٰ نے اپنے امامے کو اتارا، کہا بی بی میرا 8واں امام ارے دنیا سے پردہ کر گیا ہے، جس کے لیے آپ سفر کر کے آئی ہے بی بی وہ آپ کا بھائی نہیں رہا۔ عزیزو بس روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بی بی معصومہ گری ہے اور بی بی علیل ہوئی ہے۔ ظالم کیا ضرورت تھی زہر دینے کی معصومہ کنب کو، یہ تو علی رضا کے فراق میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ لیکن ایک مرتبہ ہارون رشید نے اہتمام ایسا کیا، انتظام ایسا کیا کہ اس کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہیں یہ زینب کی وارثہ زینب ثانی ارے وہ تلا تم بپا نہ کر دے۔ ایک مرتبہ اس نے کسی ذریعے سے زہر کو بھجوایا، عزیزو زہر کھا لیا، زہر تناول کر لیا معصومہ کنب نے۔ ایک مرتبہ معصومہ کنب کی حالت غیر ہونے لگی اور میری شہزادی کون سی بی بی؟ فاطمہ معصومہ۔ ارے بھائی سارے وہاں چہل اختران میں شہید ہو گئے ہیں، اب کوئی بی بی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ بی بی ہے، میں سمجھتا ہوں بی بی مجھے معاف کریں گی جس کی مصیبت شاید کہ سکینہ سے بڑھ گئی ہے۔ سکینہ کی شہادت کے وقت زینب موجود تھی، کلثوم بی بی کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، بس خواتین ہیں۔ کون سی خواتین؟ مومنین کی خواتین، چاہنے والی۔ عزیزو ایک مرتبہ خواتین کے چیخ و پکار کی ثنائیں بلند ہوئی، خواتین کے رونے کی ثنائیں بلند ہوئی۔ جناب موسیٰ خضر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا بی بیو کیوں گریا کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ جناب معصومہ کنب علیل ہیں؟ ابھی بی بی استراحت فرما رہی۔ کہا موسیٰ تمہاری بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، موسیٰ آقا زادی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ عزیزو اب کیا کیا جائے؟ معصومہ بی بی ہے، کون غسل دے، کون کفن دے، ارے کون پڑھائے گا جنازہ، کون اتارے گا لحد میں؟ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو گیا معصومہ کنب کا، بی بی بڑی مظلومی اٹھائی آپ نے، جنازہ تیار ہو گیا نا آپ کا۔ ہائے ہائے حسین کی فاطمہ سکینہ، ہائے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، مسلمانوں نے جنازہ سجنے نہ دیا، مسلمانوں نے روزہ سجنے نہ دیا۔ معصومہ کنب میری بی بی آپ کے روزے پر ہماری جانیں قربان۔ آج ملائکہ نازل ہو رہے ہیں لیکن بی بی ملک نازل ہوتے ہوں گے تو میرا دل کہتا ہے ملک بھی کہتے ہوں گے ارے کیا شان ہے، ہائے جنت البقیع کی غربت، ہائے فاطمہ زہرا کی غربت کہ ملائکہ اپنے سر میں خاک ڈال رہے ہیں، وہ بی بی جس کی چکی سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ عزیزو بس آخری جملہ سن کے مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو گیا معصومہ کنب کا، جنازہ لا کر رکھ دیا گیا۔ اب موسیٰ خضر کے پاس تمام مومنین شیعہ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں۔ موسیٰ کیا کرے، کون جنازہ پڑھائے گا، لحد میں کون اتارے گا؟ کہا ہم کیا کریں، ہمیں نہیں پتا، یہ معصومہ کا جنازہ ہے۔ ارے کوئی حجت خدا نہیں ہے ظاہری طور پر یہاں موجود جو جنازہ پڑھائے اور لحد میں اتارے۔ بس ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ خراسان کی جانب سے یعنی مشہد کی جانب سے کوئی گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور موسیٰ نے کہا ٹھہر جاؤ، ارے جنازے کی حفاظت کرو، کہیں کوئی سپاہی نہ ہو، کہا ہماری جانیں ختم ہو جانی چاہیے لیکن کسی کی نظر معصومہ کنب کے جنازے پہ نہیں پڑنی چاہیے، صبر کرو، یہ دھول کیسی اٹھ رہی ہے۔ عزیزو جب تھوڑی دھول تھمی کیا دیکھا، 2 سوار ہیں، ایک جوان ہے اور ایک 8 سال کا بچہ، آپ کا 9واں امام محمد تقی، 2 لوگ آئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آ کر اس جوان نے کہا موسیٰ تیری بڑی مہربانی، اے موسیٰ خضر تم نے عاقبت کے لیے اپنا توشہ اکٹھا کر لیا ہے، تم نے فاطمہ زہرا کی شفاعت کو خرید لیا ہے، موسیٰ تمہاری بڑی مہربانی، بس اب پیچھے ہو جاؤ، اس جنازے کو ہم خود قبر میں اتاریں گے،
ایک مرتبہ جوان آگے بڑھا اور وہ 8 سالہ بچہ آگے بڑھا، دونوں نے جنازہ پڑھایا، بڑے تسک و احتشام سے معصومہ کم کی میت کو اٹھایا گیا۔ 18 برس کا سن ہے اس بی بی کا بھی، اپنے بھائی کے فراق میں اس دنیا سے روتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اور رضوی سید اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، سادات کی خدمت میں آپ کی جدہ کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، ایک مرتبہ جنازہ لحد میں اتار دیا گیا، اور جب لحد کو بند کیا گیا، ایک مرتبہ جوان نے جانے کی اجازت چاہی اور بچے سے کہا چلو بیٹا۔ موسیٰ خضر آگے بڑھے، جوان کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا مول آنے والے تمہیں بی بی کا واسطہ، ہمیں بتاؤ تم کو۔ کہا میں تمہارا امام رضا، ارے مشہد میں قبر چھوڑ کر یہ تمہارا 9واں امام ہے۔ عزیزو بس تعارف کروایا امام رضا نے۔ اب امام رضا چلے، پیچھے سے عورتیں اکٹھی ہوئیں اور آواز دی، مولا ایک لمحے کے لیے رکیے گا، آقا ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ امام نے توقف کیا، بیویوں نے اپنے سر کو نوچنا، بالوں کو نوچنا شروع کیا۔ معصومہ کم کے روزے پر آ کر کہتی ہیں، بی بی جس بھائی کے لیے تڑپتی تھی، اٹھو تمہارا علی رضا گیا ہے، تمہارا محمد تقی آ گیا۔ ماتم حسین والسلام ایام انقلبی انقلبی یا حسین 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 آئی ملن براتوں ایک بین ہے رضا دی، 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 آئی ملن براتوں ایک
رضا
بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم کاروان آمد در شام جفا و ویلا یاریان غربت بیمار بیا گریه کنیم کاروان آمد در شام جفا و ویلا یاریان غربت بیمار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم طفلها خستہ و عطشان بود و ویلا ہر طرف ظلمت عدوان بود و ویلا طفلها خستہ و عطشان بود و ویلا ہر طرف ظلمت عدوان بود و ویلا ہر یتیمان گرفتار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم سنگ از هر در و هر کوچه و هر بام آید تنها و سرزنش از مردم بدفام آید سنگ از هر در و هر کوچه و هر بام آید تنها و سرزنش از مردم بدفام آید علی زهرا شده لاچار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد سر بازار بیا گریه کنیم بدل خستہ و خونبار بیا گریه کنیم زینب آمد